بے پردگی کا سب سے پہلا نقصان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے. بے پردگی، پردے کا الٹ کیا ہے؟ تبرج، دکھاوا. اب تبرج کے نقصانات کیا ہے، اس کے نقصانات رکھ کے بعد انشاءاللہ میں ختم کروں. کچھ نکاتی شکل میں رکھا میں نے. بے پردگی جو کیا ہے، بے پردگی کا سب سے پہلا نقصان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے. بے پردگی کی تو اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے آگے بیان کیا کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر جو ہے دوسری رائے نہیں رکھتے، اپنی جو کہہ دیا مان لے. تو بے پردگی یہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے. تو گویا پردہ کرنا اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری ہے. ٹھیک، تو بے پردگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں واضح فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اکل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری امت کا ہر شخص جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو انکار کر دے. سوال ہوا اللہ کے رسول کون انکار کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقط ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت سے دنیا میں انکار کر دیا. بے پردگی نافرمانی اللہ اور اس کے رسول کی. اسی طرح بے پردگی ایک گناہ کبیرہ ہے. یاد رکھیں، گناہ کبیرہ ہے، یہ معمولی گناہ نہیں ہے. مسند احمد کی روایت ہے، امیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، جب میں ایمان لانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیعت لی. عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ لیتے. کیا کیا بیعت لی؟ پہلا، زندگی میں کبھی شرک نہیں کروں گی. دوسرا، چوری نہیں کروں گی. تیسرا، زنا نہیں کروں گی. چوتھا، اولاد تو قتل نہیں کروں گی. پانچواں، دوسروں کی اولاد کو اپنے شوہر کے نام پہ نہیں کروں گی، مطلب زنا کر کے دوسروں کی اولاد میں شوہر کے نام پہ نہیں کروں گی. اور آگے فرمایا اور کہا، جہالت کے دور کی طرح تبرج نہیں کروں گی. یہ 6 وعدے مجھ سے لیے. جہالت کی طرح تبرج، جہالت کے دور میں جیسا بن سن سور کے بن ٹھن کی عورتیں نکلتی تھی ویسا نہیں نکلوں گی. مجھ سے وعدہ لیا تو میرا ایمان قبول کیا. تو تبرج، بے پردگی، یہ گناہ کبیرہ ہے. تیسرا، اللہ کی رحمت سے وہ عورت محروم ہے جو بے پردگی کرتی ہے اور سڑکوں پہ گھومتی ہے، بازاروں میں رہنا پسند کرتی ہے، گھر سے باہر زیادہ رہتی ہے. آج بہت شوق ہے عورتوں گھر سے باہر رہنے کا. وہ سن لے، طبرانی کی روایت ہے، آپ سن فرماتے ہیں، آخری زمانے میں ایسی عورتیں آئیں گی جو کپڑا تو پہنیں گی مگر ننگی ہوں گی. مطلب کپڑا ایسا ہوگا کہ پہننا نہیں پہننا برابر تھا. آج کا کپڑا ویسے ہی ہے، کپڑا پورا ہے، مکمل ہے، اتنا چست ہے کہ پہننا نہیں پہننا برابر تھا، اس لیے کہ اس سے تو اور فتنے مچ رہے ہیں. ایسا کپڑا پہنیں گی، کپڑا پہن کے ننگی ہوں گی. اور فرمایا ننگی ہوں گی اور ان کے سر بختی اونٹ کے کوہانوں کی طرح جیسے ہوں گے. ان پر اللہ کی لعنت ہوں گی، اور لعنت جس پہ ہوتی ہے وہ رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. کون سی عورتیں ہیں؟ جو تبرج، دکھاوا کرتی ہے، کپڑے بن ٹھن کے نکلتی ہے باہر بغیر پردے کے. سن لے، وہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ایسی عورتوں پہ اللہ لعنت کرتا ہے. اور آگے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا، بدن کا وہ حصہ جس پر باریک لباس ہو، باریک، بغیر لباس کا نہیں کہہ رہا ہوں، باریک لباس، نیٹ کا لباس، جالی والا لباس، پتلا لباس، باریک لباس ہو. آپ سے فرمایا ایسی عورتیں جو باریک لباس جس میں پہنتی ہے، جس سے سطر دکھتا ہے، اور عورت کا سطر سر سے لے کر پیر پورا ہے، سطر دکھیں گا. آپ سے فرماتے ہیں کہ ایسی عورتوں کو اللہ جہنم میں اتنا دور پھینکیں گا کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سنیں گی کبھی. حالانکہ جنت کی خوشبو جہنم کے ایک بڑے حصے میں آئیں گی، اتنے دور پھینکیں گا. یہاں تو کپڑا پتلے کے بارے میں، یہاں تو کپڑا ہی غائب ہے. آج جو کپڑے پہنتے ہیں، جو گھر میں پہنے جا رہے ہیں، جو ساڑی بلاؤز کے نام پر بولیے، گلے دیکھیے، پیٹ دکھ رہا ہے، پیٹ دکھ رہا ہے، آستینیں اتنی چھوٹی چھوٹی. یہاں تو کپڑا غائب ہے. یہاں پتلے کپڑے کے بارے میں بات آ رہی، پتلا پہنے تو جس میں جسم دکھ رہا ہو. یہاں تو کھلا ہے ہی نہیں کچھ. آگے آئیے سنیے. اسی طرح بے پردگی، تبرج جو ہے، اس کا چوتھا گناہ یہ ہے کہ بے پردگی جہنمی لوگوں کی صفت ہے. بے پردگی جہنمی لوگوں کی صفت ہے. صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا، 2 گناہگار ایسے ہیں جو میرے زمانے میں نہیں، آپ سے فرما رہے میرے دور میں نہیں آئے. ایک وہ ایسی عورتیں جو لوگوں کو مائل کرنے ایسے لباس پہنیں گی جو ننگی ہوں گی اور خود مائل ہوتی ہوں گی اور دوسروں کو اپنے طرف مائل کرتی ہوں گی، خود اٹریکٹ ہوتی ہوں گی اور دوسروں کو اٹریکشن کے لیے کپڑے پہنتی ہوں گی. آج کپڑے اسی لیے پہنتے ہیں نا نوجوان مرد اور عورتیں، متاثر کرنے کے لیے. تو کہا چونکہ اس زمانے عورتیں ہی کرتی تھی، مرد نہیں کرتے، لیکن آج مرد بھی کرتے ہیں. سن لے، تو وہ عورتیں ہوں گی جو خود جو ہے کپڑا ایسا پہنیں گی کہ ننگی ہوں گی اور مائل ہونے والی اور مائل کرنے والی ہوں گی، جن کے سر بختی جو ہے اونٹوں کے کوہان کی طرح ہوں گے. مطلب سر پہ ایسے جڑے ڈالیں گی جو ایک طرف جھکے ہوں گے، جس سے انسان مائل ہوتے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوں گے. آپ نے فرمایا ہوں گی کہ ایسی عورت جنت میں نہیں جائیں گی اور اس کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو جہنم کے ایک بڑے حصے میں آتی رہیں گی. تبرج کرنے والے، بن ٹھن کا سور کے نکلنے والے جہنم کی علامت. اسی طرح
اسی طرح جو ہے بے پردگی جو ہے یا تبرج جس کو کہتے ہیں قیامت کے دن اندھیروں کا سبب ہوں گی. وہ عورت جو بے پردگی کرتی تھی روز قیامت اندھیروں میں ہوں گی. حالانکہ مومن جتنا ایمان ہوگا اتنا زیادہ اجالوں میں ہوں گے, نور میں ہوں گے, لیکن بے پردہ عورتیں اندھیروں میں ہوں گی. آپ سے فرماتے جامع ترمذی کی روایت ہے, اس عورت کی مثال جو آہستہ آہستہ نخرے کرتے ہوئے دھیری چال چلتی ہے. وہ عورت جو آہستہ آہستہ نخرے کرتے ہوئے چال چلتی ہے, جو خوبصورت کپڑے پہنتی ہے, جن کپڑوں کو وہ گھسیٹتے ہوئے چلتی ہے. ایک عورت جو آہستہ آہستہ اور ایسی چال چلتی ہے کہ لوگ متوجہ ہو, کپڑے لمبے لمبے پہن کے اسے گھسیٹتی ہے ہوئی, اپنے جو کام یہ اپنے شوہر کے لیے نہیں کرتی, کسی اور کے لیے کرتی, شوہر کے لیے جائز ہے. وہ عورت جو لمبے کپڑے پہنے, آہستہ آہستہ ایک چال چلے, اور جو اپنے شوہر کے لیے نہیں کرتی ہوں گی, آپ نے فرمایا اپنی ایسی عورت روز قیامت اندھیروں میں ہوں گی, اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہوگی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو چھٹا گناہ ہے بے پردگی نفاق کی علامت ہے, منافقت کی علامت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا, بحقی کی روایت آپ نے فرمایا کہ سب سے بری عورتیں وہ ہے جو بے پردگی کرے اور تکبر سے چلنے والی ہو. سب سے بری عورت کون سی ہے؟ جو بے پردگی کرتی ہے اور تکبر کے ساتھ چلتی ہے, اور یہ اس امت کے منافقات ہے, یہ اس امت کی منافق عورت ہے. اور یہ وہ ہے جو جہنم میں کوے کی طرح چیختی ہوئی داخل ہو جائیں گی. مطلب اللہ جب اس کو جہنم میں پھینکیں گا بہت چیخیں گی, چلائیں گی تکلیف سے, لیکن پھینک دیں گا. کون سی عورت منافق ہے؟ جو آہستہ آہستہ چالیں چلتی ہے, یا جو لوگوں کو اکڑ کر چلتی ہے اور تبرج کرتی ہے, بے پردگی کرتی ہے. اسی طرح بے پردگی شیطانی عمل ہے, یاد رکھیے. بے پردانی شیطانی اس لیے کہ اتنے شیطان اس میں کام کر جاتا ہے اس بے پردگی میں جس کی کوئی انتہا نہیں. اسی طرح جو ایک گناہ جو بے پردگی سے ہوتا ہے, بے پردگی نجس اور فحش ہے, یاد رکھیے. گندگی ہے بے پردگی, اس لیے کہ اس کا الٹ پردہ حیا ہے, بے پردگی نجس اور فحش ہے. اسی طرح بے پردگی جو ہے بے غیرتی ہے, اس لیے کہ پردہ غیرت کی علامت ہے, بے پردگی بے غیرتی ہے. اسی طرح جو ہے بے پردگی یہود و نصارہ کا طریقہ ہے, جیوز اینڈ کرسچنز کا طریقہ ہے, وہ بے پردگی کرتے ہیں, یاد رکھیے. یہ مسلمانوں کا شیوہ اور طریقہ نہیں. جیسے میں عائشہ نے ان عورتوں سے کہا تھا اگر مومنہ ہو تو یہ مومنوں کا لباس نہیں ہے پتلا, اور اگر مومن نہ ہو تو 4 دن کی زندگی عائش کر لو, جاؤ. ٹھیک ہے. اسی طرح بے پردگی جاہلوں کا طریقہ ہے, اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی, کہ جہالت کے دور کے جیسا سجا دھجا کے جو ہے راستوں اور بازاروں میں نہ گھومو. تو بے پردگی جاہلوں کا طریقہ ہے. آج ہم نے بے پردگی کو اعلیٰ درجے لوگوں کا طریقہ سے پڑھے لکھوں کا, یہ جاہلوں کا طریقہ اللہ کی کتاب کے مطابق اعلیٰ درجے والے لوگوں کا طریقہ نہیں ہے. اسی طرح جو بے پردگی جانوروں والا عمل ہے, اس لیے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے, اللہ کے اصولوں کے مطابق جیتا ہے. جانور کو کوئی پردہ اور حیا کا کوئی معاملہ نہیں, سڑکوں پہ کچھ بھی کرتے, کہیں بھی چرتے, کہیں بھی جاتے ہیں. تو بے پردگی جانوروں والا عمل ہے, اس لیے کہ غیر فطری غیر انسانی عمل ہے. انسان کی فطرت حیا اور تقاضا اور چھپانے والی ہے, بے پردگی اس کے خلاف عمل ہوتی ہے. اسی طرح بے پردگی اتنی برائیوں کو جو ہے آگ دیتی ہے, دھواں دیتی ہے. فیشن پرستی آج بے پردگی کا نتیجہ ہے, فیشن کے نام پہ بے پردگی ہوگی عورت. اسی طرح مردوں اور نوجوانوں کے بہت سارے جرم میں جرائم میں مبتلا ہونے کے لیے عورتیں ذمہ دار ہیں, یاد رکھیے. زنا, بدکاریاں, زندگیاں انسان اپنی خراب کر رہا ہے صرف بری عورتوں کو دیکھ دیکھ کر. تو بہت سارے مردوں کے فتنے ملوث ہونے کے باعث ہے, اور ایسی عورتوں کو اللہ قیامت دن پکڑیں گا جن کی وجہ سے مرد جو ہے فتنے میں ملوث ہو رہے تھے. ٹھیک. اسی طرح بے پردگی جو ہے کئی خاندانوں کو برباد کر دیتی. انسان نے نکاح کیا, نہیں وہ لڑکی مجھے اس سے اچھی دکھ رہی ہے, مجھے وہ نہیں چاہیے, خاندان برباد ہوتے ہیں, خاندان برباد ہوتے ہیں. عورتوں کو جو ہے کمرشل استعمال ہوتا ہے بے پردگی کی وجہ سے. آج عورتوں کا کمرشلائزیشن ہو گیا ہے.